نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا حدیث پاک شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ ذکر کے حوالے سے ہے۔ تمام اہل مسلم سے درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہم ہی کی بلائی اور کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کریں، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ شیخ سے فائدے میں کیا لکھتے ہیں، آخرت کے واسطے نہ صحیح، یہ شیخ سے فائدے میں لکھتے ہیں کہ آخرت کے واسطے نہ صحیح، دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں، کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں کا اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کا کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس کے 4 عرب غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ یہ مجھے پسند ہے۔ اس طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ 4 عرب نہیں ہے، 4 عرب غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ فوائد ہیں۔ صبح اور عصر کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کریں، یہ عادت بنا لیں۔ صبح اور عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی تھوڑا سا عادت اپنے آپ میں ڈالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔